عبداللہ ابن خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں سے تھے، اور آپ کے باپ کو راہ خدا میں بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں۔ یہ وہی ابن الارت ہیں کہ جب خوارج نہروان کی طرف جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک نخلستان اور چشمے سے ہوا۔ عبداللہ کو خوارج نے دیکھا کہ اس نے قرآن مجید گلے میں حمائل کیا ہوا ہے اور وہ ایک گدھے پر سوار ہے، اور ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں، جبکہ ان کی بیوی حاملہ تھی۔ خوارج نے ان سے اسلام اور محبت علی علیہ السلام سے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ علی علیہ السلام اللہ کے متعلق زیادہ علم رکھتے ہیں اور وہ دین کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں اور زیادہ بابصیرت ہیں۔ ان کا جواب سن کر انہیں بے دردی سے شہید کیا اور ان کی بیوی کا پیٹ چاک کیا گیا۔ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد الشمس، اگرچہ یہ معاویہ کے ماموں کے بیٹے تھے لیکن اس کے باوجود انصار و شیعیان امیر المومنین علیہ السلام میں سے تھے۔ ایک مدت تک معاویہ کی قید میں رہے۔ ایک دفعہ انہیں قید سے نکال کر معاویہ کے سامنے لایا گیا تو معاویہ نے کہا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنی گمراہی سے بینائی حاصل کرو اور علی سے دستبردار ہو جاؤ؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عثمان مظلوم مارے گئے اور عائشہ و طلحہ و زبیر نے ان کے خون کا مطالبہ کرتے ہوئے خروج کیا تھا، اور علی نے بھی لوگوں کو بھیجا تھا کہ وہ عثمان کو قتل کر دیں، اور اب ہم اس خون کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ محمد بن ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ میری قرابت تمام لوگوں کی نسبت تجھ سے زیادہ ہے اور میں تجھے باقی لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ معاویہ نے کہا ایسا ہی ہے۔ اس وقت محمد نے کہا خدا کی قسم، خون عثمان میں تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں، کیونکہ عثمان نے تجھے گورنر بنایا۔ مہاجر و انصار نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ تجھے معزول کر دے لیکن اس نے نہ کیا۔ مجبوراً لوگوں نے اسے گھیر کر قتل کر دیا، اور خدا کی قسم ابتدا میں اس کے خون میں طلحہ و زبیر اور عائشہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں تھا، اور یہی لوگ تھے جو لوگوں کو اس کے قتل پر ابھارتے تھے، اور ان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف وغیرہ شریک تھے۔ پھر کہنے لگے خدا کی قسم، جب سے میں نے تجھے پہچانا ہے زمانہ جاہلیت اور اسلام میں تو ایک ہی عادت کا مالک ہے۔ اسلام نے تجھ میں کوئی کمی و زیادتی نہیں کی، اور اس کی نشانی واضح ہے کہ تو مجھے علی کی محبت پر ملامت کرتا ہے، حالانکہ علی کے ساتھ مہاجرین و انصار سمیت ہر روزے دار عبادت گزار میدان جنگ میں آیا تھا، اور تیرے ساتھ منافقین، طلقاء اور آزاد کردہ لوگوں کے بیٹے تھے۔ تو نے انہیں ان کے دین میں دھوکہ دیا اور انہوں نے تجھے تیری دنیا سے دھوکہ دیا۔ خدا کی قسم اے معاویہ، تجھ پر پوشیدہ نہیں ہے کہ تو نے کیا کیا، اور نہ لوگوں پر مخفی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے خدا کو تیری اطاعت میں ناراض کیا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیشہ علی علیہ السلام سے محبت رکھوں گا، اور ہمیشہ تجھ سے اللہ اور رسول کے لیے بغض رکھوں گا۔ محمد کی یہ باتیں سن کر معاویہ نے حکم دیا کہ اسے واپس زندان لے جایا جائے۔ وہ اسی زندان میں رہے یہاں تک کہ وفات پائی۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کے بعض وہ اصحاب باوفا تھے جن کی حیات ولایت و امامت کی ترویج و تبلیغ اور امام وقت کی نصرت سے معطر جذبات و احساسات سے لبریز تھی۔ یہ سچ ہے کہ ان اصحاب نے اپنی زندگی سے کہیں زیادہ امام کی زندگی اور ان کے اہداف و مقاصد کو اہمیت دی، اپنی جان داؤ پر لگا دی، لیکن احقاق حق اور ابطال باطل میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جس ماحول کے عظیم طوفان میں امام زندگی گزار رہے تھے، اس سے نمٹنے کے لیے آپ کے اصحاب بہت کم تھے۔ ابو ذر تو تھے، لیکن ابو ذر جیسی صداقت اور سچائی بہت کم لوگوں کے پاس موجود تھی۔ مالک تھے، لیکن مالک جیسا تلاطم خیز جذبہ بہت کم لوگوں کے پاس تھا۔ عمار تو تھے، لیکن عمار جیسی حق پسندی سب میں نہیں تھی، جس کا احساس مولا علی علیہ السلام کو بھی بہت شدت سے تھا۔ اسی لیے تو قمیص سے خلافت چھنتی رہی، اور آپ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور اپنے مددگاروں کی کمی کا احساس کرتے ہوئے خاموش رہے۔